बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशआमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन कराम, ऑपरेशन शुरू, अहम शख्सियत से इस्तीफ़ा तलब, इस पर बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़ीद 2 जज रेडार पर आ गए, इस पर मैंने बात करनी है। और तमाम सालसी की कोशिशें नाकाम, इस पर मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो जो अंदर की ख़बर रखने वाले ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि रात के 2 डीजीज़ और एक अहम सेक्रेटरी, इनकी मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मज़ीद 2 जज साहिबान मौजूद थे, एक जस्टिस मनीब और एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। तो ये खुफिया मुलाकात हुई है और ज़राए का ये दावा है कि जिसमें ये बाकायदा डीजीज़ और अहम सेक्रेटरीज़ की तरफ से पेशकश की गई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप मामलात को कुछ सुलझाने की कोशिश करें, मामलात बिगड़ जाएंगे। मुल्क के हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि इन मामलात को जो है वो सुलझाने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, जिस पे ज़राए का ये दावा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साफ़ और शफाफ ये जवाब दिया है कि मैं आइन और कानून की पासदारी करने का पाबंद हूँ और मैं आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहता हूँ और मैं आइन और कानून के साथ फ़ैसले करने का पाबंद हूँ। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ी अहम ख़बर है कि ये बैठक हुई है बहुत खुफिया। डीजीज़ 2 और एक अहम सेक्रेटरी इस मुलाकात में मौजूद थे और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मज़ीद जो 2 सीनियर तरीन जज साहिबान हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, आज जो है बहुत अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट तो आपको पता है कि उन्होंने ये कह दिया कि हमने फ़ंड जो है वो 21 अरब रुपये मख्तस कर दिए हैं लेकिन जारी नहीं किए। वजह क्या है वो भी आपको पता है कि कबीना ने यह फ़ैसला कर दिया। कबीना का काम ही आए दिन यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फ़ैसला आता है उसके ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करना। तो वो अपने काम में पूरी तवज्जो दे रहे हैं और पूरे दयानतदारी के साथ करारदादें जो हैं वो मंजूर करते जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं। सिराजुल हक साहब ने जो खलूस नीयत के साथ ये चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से चलें, तमाम पार्टीज़ अपनी ज़िद छोड़ें। लेकिन एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ गिरफ़्तारियाँ चल रही हैं। अली ज़ैदी की या मारपीट का काम शुरू हुआ है, धक्के मारे जा रहे हैं, साबिक़ वज़रा हैं उनको, और गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो चेयरमैन नादरा हैं तारक मलिक साहब, उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, इस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी है। और आइंदा 24 घंटे, कल 8 बजे उन्होंने ये बयान दिया था, तो अभी तक कितना वक्त हो गया है, चंद ही घंटे रह गए हैं कि बाकायदा उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है। इसकी उन्होंने मज़ीद कहा कि तस्दीक जो है वो राना सनाउल्लाह साहब करेंगे। तो मज़ीद उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का कोई भी हुकूमती प्रोग्राम नहीं बना। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है क्योंकि ख़बर जो लीक हो चुकी थी, इमरान खान साहब ने ख़बर जो है वो हाई कोर्ट में भी ये दे दी थी कि मेरी गिरफ़्तारी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब जो जिन्होंने वर्कर्स ने घरों को जाना था ईद मनाने के लिए, अब वो वहाँ पे ही ड्यूटी अपनी सर अंजाम देंगे।
اس لیے عطا تارڑ صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ گرفتاری کا خان سابقی کا کوئی بھی پروگرام حکومت کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نادرا کے چیئرمین ہیں ان سے استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو عمران خان صاحب کے ٹینور میں جتنے بھی افسران تھے ان کو جو ہے عہدوں سے ہٹانے کا کام جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جو امبیسڈر تھے ان کو ہٹایا گیا، یا جتنے بھی افسران تھے ان کے ٹینور میں ان کو ہٹانے کا کام جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک یہ موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بھی قوم سے معافی مانگی ہے کہ میں نے جو سپریم کورٹ کے جونیئر جج جن کو پروموٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ سے، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، ان کو جب پروموٹ کرنے کا موقع آیا تھا، ان کی تعیناتی کا موقع آیا تھا، تو میں اس تعیناتی کے خلاف تھا۔ میں نے احتجاج بھی کیا، اب پتہ نہیں گھر میں کیا ہے یا کدھر کیا، کہتے ہیں کہ میں نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، انہوں نے ہماری حکومت کو کہا تھا کہ آپ ووٹ دیں، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کے نام جو تھے وہ تجویز کیے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو تجویز کیے ہوئے نام ہیں ان کو آپ ووٹ دیں تاکہ ان کی پروموشن ہو سکے۔ میں اس وقت بھی خلاف تھا، آج بھی میں اس جو فیصلہ کیا تھا، جو میں نے ووٹ دیا تھا، اس پہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، لگ یوں ہی رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ دو جج صاحبان ہیں، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، اب وہ ریڈار پہ آ چکے ہیں، کیونکہ اس حکومت کو اکثریت اپنی جو ہے اپنی فیور میں نظر نہیں آ رہی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کی ہے، اکثریت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہے۔ پہلے تو 8-7 سے تھی، اب 9-6 کی ہو چکی ہے، اور ان کا جو پروگرام ہے وہ لگ یوں ہی رہا ہے کہ ان کے ریڈار پہ اب وہ دو جو جج صاحبان ہیں وہ آ چکے ہیں۔ ویسے ان کو یا کسی بھی جج صاحب کو ہٹانا جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہوتا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی کسی جج کو ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو حکومت ہے ان کا کام ہی ایک ہے کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے اس کے خلاف اور تو کچھ ان کے بس میں نہیں، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک قرارداد پاس کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ نامنظور ہے، ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب ان کی اس بیان سے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو بیان دے رہے ہیں کہ ان کی میں تعیناتی کے خلاف تھا لیکن میں نے ووٹ دیا، تو عسکری حکام نے جو ہماری حکومت تھی ان کو یہ کہا تھا، اب بات کیا ہوئی تھی اس وقت یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے مجھے یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ ووٹ جو ہے وہ ان جج صاحبان کے حق میں دیں، جن کی پھر تعیناتی ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک طرف یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو تھا آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، ان کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی، ان کے آپس میں روابط تھے، یہ بھی یہ شو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں، اور میں اس حق میں نہ اس وقت تھا نہ آج ہوں، اور یہ شو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو تعیناتی تھی وہ میرٹ کے مطابق نہیں تھی، یعنی میرٹ سے ہٹ کر ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ تو اب ناظرین کرام، محسوس یوں ہی ہو رہا ہے کہ یہ دو جج صاحبان حکومت کے ریڈار پر آ چکے ہیں اور ان کے خلاف یہ قرارداد لا سکتے ہیں، قرارداد منظور کروا سکتے ہیں کہ ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے، یہ میرٹ پر ان کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ان کو جب صاف نظر آ گیا ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہے،
تو ناظرین اکرام اب انہوں نے یہ پلان بنایا ہے جو ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ یہ ان دو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں ان کو ہٹانے پر باقاعدہ کام شروع کر چکے ہیں، اور کسی بھی وقت آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ انہوں نے کیا اب نیا کام شروع کیا ہے ان دو جج صاحبان کے خلاف۔ تو ناظرین اکرام، سراج الحق صاحب نے ایمانداری کے ساتھ اپنی کوششیں جو تھیں ثالثی کی وہ کیں، لیکن ہر کام میں یہ جو حکومت ہے وہ سیریس نظر نہیں آ رہی، نہ یہ مذاکرات کرنے میں، نہ ہی یہ کسی بھی قسم کے الیکشن کروانے کے سلسلہ میں سیریس نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح یہ جھانسا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، یا دیگر جماعتیں جو بھی ہیں وہ تیار ہیں، جس طرح کوششیں کی جا رہی تھیں مذاکرات کی۔ تو میرے خیال کے مطابق تو عمران خان صاحب نے بڑا بہتر فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جھانسے میں نہیں آئے، ان کے دھوکے میں نہیں آئے، اور انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ مذاکرات تو ہوں گے، لیکن جو الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے رکھی ہے وہ تو الیکشن ہوں گے، مذاکرات کرنے ہیں الیکشن کے سلسلہ میں آپ نے، تو ٹھیک ہے، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت، قومی اسمبلی کے الیکشن ہیں، ان پہ بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کی جو تاریخ ہے وہ طے کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب کی جو تاریخ ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے تو نہیں، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عمران خان صاحب کا بڑا بہتر فیصلہ ہے جو انہوں نے ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے یہی معاملات چل رہے ہیں، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔